میچ کے اندر کچھ ایسی نازیبہ حرکات ہوئی، ایسی جو انڈیا نے سلسلہ شروع کیا کہ کھیلوں کے اندر سیاست کو ہمیشہ سے انڈیا انوالو کرتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ کرکٹ کی پونے 200 سال کی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دو کھلاڑی ٹاس کے اندر آئیں اور میچ کے بعد ہاتھ نہ ملائیں. میچ کے بعد کچھ ایسی کراؤڈ کی طرف سے حارث روف کو بھی تنقید کی گئی، ہوٹنگ کی گئی، جس کا جواب حارث روف نے 6-0 سے دیا. اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرولنگ سٹارٹ ہوگی. انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک طوفان آ چکا ہے ٹرولنگ کا. تو آپ اس پر کیا کہیں گی؟ اس قسم کی حرکات کرکٹ جسے جینٹل مین گیم کہا جاتا ہے، اس کی اسپرٹ کے لیے اچھی ہے؟ دیکھیں جی، اگر گزشتہ میچ کی بات کریں، اس سے پہلے میچ میں ایک ہینڈ شیک والا معاملہ اٹھا تھا جس کو پاکستان کی جانب سے بھرپور ڈیفینڈ کیا گیا اور اینڈی پائیکراف کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا گیا، لیکن آئی سی سی نے پھر ایک فیصلہ کیا اور ان کو واپس رکھ لیا کیونکہ کہا گیا کہ انہوں نے معذرت کر دی ہے. اب ہم نے لاسٹ میچ میں دوبارہ یہ والی چیز دیکھی ہے اور ہینڈ شیک نہیں کیا گیا ہے. پھر حارث روف کی جانب سے 6-0 کا جو سائن بنایا گیا، ٹھیک ہے، ہماری پاک فوج نے بہت اچھا کارنامہ انجام دے دیا، لیکن یہاں پر کرکٹرز نے بھی اپنا کردار ادا کرنا تھا. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنا گیم ہی نہ کھیلیں اور وہی جو ہماری جیت ہم نے اپنے نام آلریڈی کی ہوئی ہے اور اسی کا راگ الاپتے رہیں. وہ اس کا راگ ہم الاپتے رہیں گے، وہ ہمارا کریڈٹ ہے، لیکن آپ نے اپنی خود بھی تو کارکردگی دکھانی ہے نا. حارث روف کو ٹرول تو بہت کیا جا رہا ہے، دوسری جانب آپ دیکھیں بھارتیوں نے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کر دیا، دوبارہ انہوں نے ہاتھ ہی ملایا. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ گوتم گمبھیر نے اسی ٹائم ٹیم جب ڈریسنگ روم میں آئی ہے تو ان کو واپس کہا کہ آپ گراؤنڈ میں جائیں اور جا کے ہینڈ شیک کریں. وہ انہوں نے کس کے لیے کہا تھا؟ آفیشیل سے ہاتھ ملانے کے لیے کہا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ٹیم کو چھوڑیں اور جو میچ آفیشیلز ہیں جس میں امپائرز وغیرہ ہیں ان سے ہینڈ شیک کر کے ہیں. یعنی کہ ان کو اتنا ضرور پتا ہے کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں اور ہاتھ ملایا جاتا ہے جو ٹیم ہوتی ہے. لیکن انہوں نے ایتھکس میں بھی جو ہے وہ دھاندلی کی اور انہوں نے کہا کہ اس ٹیم کو اگنور کر کے تو آپ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت میں اس پر بھی ریئیکشن آیا ہے اور جو سابق ان کے کرکٹر ہیں اظہر الدین، انہوں نے بھی اپنا موقف دے دیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر انڈیا کی ٹیم جیت رہی ہے، اچھا کھیل رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا جو رویہ ہے وہ ٹف ایک رف رویہ رکھیں. انہوں نے ان کے رویے کی تنقید کی ہے کہ اگر وہ ٹیم جیتتے رہتے ہیں لیکن وہ اپنا رویہ درست نہیں کرتے تو یہ بھی ایک کوئی قابل فخر بات نہیں ہوگی. یہ ان کے انڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بھارتی خود کہہ رہے ہیں، ان کے سابق کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو بھارتی یہ اقدام کریں اور اس اقدام کی وجہ سے کپتان سوریا کمار کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ ان کا بھی جو ہے وہ نیا سفر ہے سوریا کمار کا اس ایشیا کپ میں. جب ان کے باہر کے جو سابق کپتان ہیں محمد اظہر الدین، انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا کہ اگر آپ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے پاکستان سے تو میچ کا بائیک آؤٹ کریں، ہاتھ نہ ملانا مناسب نہیں ہے، کھیل کی روح کے لیے اچھا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو سوریا کمار نے جو پریس کانفرنس کے دوران کا ان کا جو بیان آپ نے سنا ہوگا اس میں بھی ایک عجیب سی وہ سننے میں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سوریا کمار ایک ترجمان بن کے آگے ہیں پالیٹکس کے، وہ کرکٹر لگ ہی نہیں رہے ہیں. اگر آپ اس کے مقابلے میں وراٹ کوہلی کو دیکھیں تو ان کا جو جسچر تھا، ان کی جو باڈی لینگویج یا ان کی جو بات کرنے کا انداز تھا، وہ پروفیشنل پلیئر رہے ہیں. انہوں نے بہت اچھا بہیو کیا ہے دوسری ٹیموں کے ساتھ. خاص طور پر پاکستان کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان کو روایتی حریف ٹریٹ کرنے کی بجائے ان کو بھی رسپیکٹ دی جو کہ ڈیزرو کرتے تھے، جو کہ ایک پلیئر کا کام ہے. انہوں نے پلیئر کا کردار ادا کیا. لیکن اگر آپ یہاں سوریا کمار کی بات کریں تو آپ کو بالکل ایسے ہی اس کو دیکھ کے جسچر آئے گا جیسے کوئی نمائندہ آ گیا ہے وہاں، جو بی جے پی والوں نے اس کو کہیں بھیج دیا ہے وہاں پر کہ جی آپ نے جا کے یہ بولنا ہے، یہ کہنا ہے، یہ بہیو کرنا ہے. اور ان کے جسچر سے، ان کے الفاظوں سے باقاعدہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ وہ پلیئر کم اور جو پالیٹکس ہیں ان کے نمائندے زیادہ آپ کو لگیں گے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے دیکھیں، بھارت کی گیم تو بہت اچھی ہے لیکن جو ان کا بیہیویئر ہے ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں فیوچر میں وہ اپنے بیہیویئر کی وجہ سے کہیں پیچھے رہ جائیں. کیونکہ گیم اچھی ہونا صرف ضروری نہیں ہوتا. اسپورٹس مین اسپرٹ کی ہم کیوں بات کرتے ہیں؟ اسپورٹس مین اسپرٹ کے جو قوانین ہیں وہ کس کے لیے آئے ہیں؟ اسپورٹس والوں کے لیے آئے ہیں. تو اگر اسپورٹس مین اسپرٹ ہی نہ اپنایا جائے اور اس میں اس چیز کو نکال دیا جائے تو پھر چلیں اس میں ایک سوال اور ایڈ کر لیں کہ 2036 کے اندر بھارت اولمپک کی دوڑ کے اندر ہے، بڈ لے گا اس کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی کھلاڑی کو ویزا نہ دینا، کبھی فٹ بال ٹیم کو، کبھی کرکٹ ٹیم کو روک لینا اور اس کے بعد ہینڈ شیک نہ کرنا، تو یہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے بھارت کے اوپر، اولمپکس کی دوڑ سے باہر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ بیہیویئر کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ نے میچ کے اندر جب آپ کسی میچ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کسی ایونٹ کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں یا اپنی زمین پر کھیلتے ہیں، جو بھی آپ کا بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے. اور آپ نے ہر جگہ، ہر شعبے میں اسپورٹس مین اسپرٹ کا لفظ سنا ہوگا. یہ کیوں لفظ ادا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کہا کھیل تو سیاست سے بالاتر ہے. بالکل آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ لفظ استعمال ہی اسی لیے کیا جاتا ہے جب
स्पोर्ट्स मैन के अंदर एक पेशेंस हो, ये ना हो कि वो अपनी कुछ कोताहियों का या अपने मुल्क के साथ होने वाली कोताहियों का बदला वो आके ग्राउंड में लें, फिर आप स्पोर्ट्स ना खेलें। बेहतर तो यही होगा फिर आप ना खेलें, आप उस टीम के साथ फिर बायकॉट करें, या फिर आप शर्त रख दें आईसीसी के सामने कि जी शर्त हमारी ये है कि पाकिस्तान की टीम खेलेगी तो हम नहीं इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनते, फिर आप छोड़ दें, क्विट कर जाएं। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि अगर एशिया लेवल पे कोई टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो आप एक एशिया मुल्क को जो कि असर रसूख वाला भी है, क्रिकेट को जानता भी है और उसमें उनकी जगह भी है, आप उसको आउट नहीं कर सकते। फिर आप अपने बिहेवियर की वजह से अगर ये चीजें लेकर आते हैं तो फिर क्रिकेट नहीं रहेगी, ये भी एक पॉलिटिक्स का मैदान बन जाएगा। या बिल्कुल क्रिकेट नहीं रहेगी। बदीज़ जमात साहब से भी हम इस पर उनकी भी राय ले लेते हैं। बदीज़ जमात साहब ये बताएगा कि क्रिकेट को जैसे कहा जाता है क्रिकेट डिप्लोमेसी, मुशर्रफ के जमाने की बात कर लें, उससे पहले ज़िया उल हक के दौर में भी जब पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के सख्त